ایک آرٹیفیشل میسنری کا ایسا یونٹ ہے جو ریکٹینگولر بلاک میں ہو اور مٹی سے بنا ہو، یہ اینٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا جو پاکستان کا جو لوکل سائز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے بھائیو وہ 9 انچ ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو اینٹ کا جو لمبائی ہوتی ہے وہ 9 انچ ہے اور چوڑائی اس کی 4.5 انچ ہے، اور جو ہائٹ ہے وہ 2·11/16، آلموسٹ اس کو 3 انچ ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے پنجاب کے یہ لوکل سائز ہیں، اس کو مائنڈ میں ہمیشہ رکھیں اور اسی حساب سے جو ہے ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے، اور تاکہ ہمیں اس کا ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو۔ اب ہم جو ہے وہ پریکٹیکل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اینٹ ہے، اور اس کا جو ہم نے لینتھ ہے وہ لی ہے وہ تقریباً 9 انچ ہے۔ یہ آپ زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ 9 انچ تقریباً پوری ہے۔ تو یہ جو اس کی لینتھ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے سانچے کی وجہ سے کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تقریباً 9 انچ ہی ہے آلموسٹ۔ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 4.5 انچ ہے، یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بالکل۔ تو یہ جو یہ 4.5 انچ، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ فٹ اور انچ کا حساب ہی چلتا ہے پاکستان اور امریکہ میں، تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ فٹ اور جو ہے وہ انچ کے حساب سے ہی میئرمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اونچائی جو ہے وہ 3 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 انچ لینتھ ہوگی اور 4.5 انچ جو ہے وہ چوڑائی ہوگی، اور جو اینٹ کی اونچائی ہے وہ 3 انچ ہوگی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اسی کے حساب سے ہی جب ہم کنسٹرکشن کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بنیادوں پہ ہم جب 27 انچ کریں گے تو وہ کتنی اینٹیں آئیں گی، جب ہم 18 انچ کی بات کریں گے تو اس میں کتنی اینٹیں آئیں گی۔ اینٹ کے اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو سائز ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ جو سٹینڈرڈ سائز ہے وہ اس میں جو اینٹ کی لمبائی ہے وہ 190 ہے، 190 تقریباً 7.5 انچ بنتا ہے۔ تو جو اس کی اونچائی ہے وہ ہے 90 3.5 انچ بنتا ہے، اور جو موٹائی ہے وہ ہے تقریباً 90 وہ بھی 3.5 انچ بنتا ہے۔ تو 190 90 اور 90 یہ آپ مائنڈ میں رکھیں۔ اس کے بعد ایک فراگ ہوتا ہے، یہ ویسے اگنور کرنے والی بات ہے، یہ ہمارے ادھر پاکستان میں لوکل اس کا یہ سائز نہیں چلتا، تو لیکن میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جو باہر ہمارے جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ ویورز دیکھنے والے تو وہ بھی کلیئر کر لیں۔ جو سینٹر میں اینٹ کے جو ایک فراگ ہوتا ہے اسے فراگ کہتے ہیں، اس کی جو لمبائی ہے وہ 100 ہوتی ہے، چوڑائی اس کی 40 ہے، اور ڈیپ جو ہے وہ 10 سے 20 تک ہوتی ہے۔ یہ ہر اینٹ کے درمیان میں ایک کمپنی کا جو ہے انہوں نے ایک خلا چھوڑی ہوتی ہے اپنا، وہ ایک سٹیمپ کے لیے اس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر لیں گے اول اینٹ کی، جو درجہ اول کی ہے ہمارے پنجاب پاکستان میں، اسی کے حساب سے جو ہے وہ اینٹیں ہم لگائی جاتی ہیں۔ اس کی جو ہم نے وہ کلاسیفیکیشن کی ہوتی ہے، یہ اول درجے کی اینٹ جو ہے وہ انتہائی اسے سپریم برک کہا جاتا ہے۔ اس میں جو خصوصیات ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ یہ اس کی بناوٹ کے لحاظ سے، اس کی سرفس کے لحاظ سے اس پہ کریک نہیں ہوتے۔ یہ اینٹ جو ہے وہ 1500 PSI جو ہے وہ وزن وہ بیئر کرتی ہے، اور ان کو آپس میں اگر ٹکرایا جائے تو ایک کڑکدار آواز پیدا ہوتی ہے جس میں ایکو ہوتا ہے۔ تو کچھ ہائٹ سے اگر اسے گرائیں تو یہ بالکل ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ مہنگی ہوتی ہے لیکن پائیدار ہوتی ہے، بلڈنگ کی نمایاں حصوں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور استعمال کرنے سے پہلے اینٹ کو آپ پانی میں جو ہے اس کو پانی لگائیں، پانی میں بھگو دیں، تاکہ جو ہم میسنری میں سے یوز کریں تو وہ سیمنٹ جو ہمارا مسالہ ہوتا ہے، موٹار ہوتا ہے، اس میں سے جو پانی کم از کم چوسے اور مضبوطی ہو، اس لیے اسے پہلے پانی لگائیں اچھی طرح۔ اس کا جو ریٹ ہے وہ 12 روپے 13 روپے کے حساب سے یہ مل جاتا ہے بآسانی۔ جو درجہ دوم کی ہے، دوم اینٹ اس کا معیار جو ہے وہ اینٹ سے کم ہوتا ہے۔ اس کی جو سرفیس ہوتی ہے اس پر وہ مٹی اترتی نظر آتی ہے۔ یہ کیاری باغیچوں میں اور ریٹیننگ وال میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو سائز ہے وہ 9 روپے 10 روپے کے حساب سے یہ مل جاتی ہیں۔ جو درجہ سوم ہے، جو سوم اینٹ ہوتی ہے، میں تو اس کو قابل استعمال نہیں سمجھتا، لیکن لوگ دیہاتوں میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کھنگر اینٹ۔ اس پر جو ہے کھنگر بنے ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کی جو زیادہ پکائی ہو جاتی ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ بدل جاتی ہے۔
تو یہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، بنیادوں میں کچھ لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے تڑک جو اس پہ وہ کریک ہوتے ہیں، تو یہ سستی مل جاتی ہے، اور دیہاتوں میں اور ادھر بنیادوں پہ لوگ اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔